بادشاہ کی طرف سے اس کے سوال کے جواب میں ان حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ ترجمہ: اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فرمایا کہ جس کے حسنس، نجابت و شرافت، ایمان و دیانت نیز اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اللہ کے سوا جن بتوں کی ہم اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آ رہے تھے ان کی پوجا سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راست بازی، ایمانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا۔ خون ریزی، بے حیائی، دروغ گوئی، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا۔ پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا، جس پر ہماری قوم ہمارے در پہ آزار ہو گئی، ہمیں ہر طرح ستایا، پریشان کیا اور ہمیں اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا تو اے بادشاہ، ہم نے اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہا اور پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید لیے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تھا اس نبی امی کے مکتب کا فیض کہ ایک صحرا نشین جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جسے دنیا کے کسی شاہی دربار میں جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، شاہی درباروں کے آداب سے یکسر ناواقف، سفارتی آداب سے مکمل بے خبر، مگر بادشاہ کے دریافت کرنے پر جو جواب دیا وہ کس قدر جامع، پرمغز، مدلل اور اثر انگیز تھا۔ یقیناً یہ معلم انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تربیت ہی کا فیضان تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے نبی کی جانب اللہ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے، کیا اس میں سے کچھ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی زار و کتار رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تب بے اختیار وہ بول اٹھا، یعنی بے شک یہ کلام وہ کلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے اور پھر ان کی زبانی سورۃ مریم کی تلاوت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اللہ نے مجھے یہ سلطنت رشوت لے کر عنایت نہیں کی، پھر میں کسی سے رشوت کیوں لوں؟ اور پھر اس نے مشرکین مکہ کے اس وفد کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ تمام مسلمان اس کے بعد بدستور حبشہ میں ہی رہے اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان مستقل طور پر مدینہ منتقل ہو گئے، تب یہ مہاجرین حبشہ بھی رفتہ رفتہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے۔
البتہ حبشہ میں قیام کے دوران ایک بار کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی کہ تمام مشرکین مکہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جس پر متعدد حضرات جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھیں، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اطلاع غلط تھی۔ چنانچہ یہاں پہنچنے کے بعد انہیں از سر نو مشرکین مکہ کی طرف سے اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تب ان حضرات نے دوبارہ ہجرت کی، یعنی پہلے مکہ سے حبشہ کی جانب اور پھر مکہ سے مدینہ کی جانب، جبکہ دیگر بہت سے مسلمان بدستور وہاں حبشہ میں ہی مقیم رہے، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر جب انہیں ہجرت مدینہ کے بارے میں اطلاع ملی تب یہ حضرات آہستہ آہستہ وہاں سے مدینہ کی جانب منتقل ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت کچھ عرصہ مزید وہیں حبشہ میں ہی رہے۔ آخر 7 ہجری میں یہ وہاں سے مستقل نقل مکانی کرنے کے بعد مدینہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور طویل مسافر طے کرتے ہوئے مدینہ آ پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔